حدیبیہ کی صلح کی دستاویزات تیار کی جا رہی تھیں۔ کئی معاملات پر اتفاق رائے ہو چکا تھا۔ ایک شق یہ بھی تھی کہ مکہ سے مدینہ آنے والوں کو واپس لوٹا دیا جائے گا، لیکن مدینہ سے مکہ آنے والے کو ہرگز واپس نہیں کیا جائے گا۔ معاہدے کا ڈرافٹ تیار ہوا، فریقین کے دستخط باقی تھے۔ اسی دوران مکہ سے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں پہنچے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑی تھیں اور بدن زخموں سے چور تھا۔ مشرکین مکہ کی قید سے بمشکل فرار ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ مشرکین مکہ کی جانب سے جو وفد معاہدہ کر رہا تھا اس میں ابو جندل کے والد بھی شریک تھے۔ ایسے عالم میں ان کے زخمی حالت میں آنے سے معاملہ کچھ زیادہ ہی نازک و تشویشناک ہو گیا۔ یہ کڑے امتحان کی گھڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو جندل واپس چلے جاؤ اور صبر کرو، اسے باعث ثواب سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور جو کمزور مسلمان تمہارے ساتھ ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ یہ صبر کی تلقین انتہائی آزمائش کی گھڑی میں فرمائی۔ صبر کا اصل مفہوم ہی یہ ہے کہ مشکل ترین وقت میں اور ابتدائی اوقات میں جو صبر کیا جائے وہی مطلوب ہے اور وہی مقبول ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صبر تو آ ہی جاتا ہے۔ آزمائش آتے ہی اگر شکوہ، شکایت اور آہوزاری کیے بغیر صبر کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی پسندیدہ عمل ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صبر کرنا اور بات ہے اور صبر آ جانا دوسری بات ہے۔ جو لوگ حق پر قائم رہتے ہیں اور صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں، کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ نے ہر مشکل میں صبر کی تلقین فرمائی ہے اور اس کے اجر کی خوشخبری دی ہے۔ قرآن میں صبر کرنے والوں کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو آزمائش کے وقت صبر اور نماز سے مدد لینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ صبر کے معنی لاچاری و مجبوری نہیں ہیں، یہ ایک اختیاری عمل ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو مکہ کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے فقر پسند ہے، میں چاہتا ہوں ایک وقت کھانے کو میسر ہو تو میں اللہ کا شکر کروں اور دوسرے وقت کھانے کو نہ ملے تو میں صبر کروں۔ اسی طرح شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حد درجہ مظالم ڈھائے گئے کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ اس موقع پر بھی جبریل حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر بستی والوں کو ہلاک کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ نادان ہیں، مجھے پہچانتے نہیں، ان کی نسلوں میں اللہ کے ماننے والے پیدا ہوں گے۔ دونوں مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اختیار فرمایا۔ صبر کا مطلب ہے اپنے کو روکے رکھنا۔ صبر استقامت اور استقلال پیدا کرتا ہے۔ انسان میں تحمل کا مادہ موجود ہوتا ہے جو بے اعتدالی سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ صبر کا مقصد تحمل کو زندہ رکھنا ہے، اسی لیے تحمل کو تقویت دینے کے ذریعہ صبر کو قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ صبر جیسی نعمت ختم ہوتی جا رہی ہے، تحمل اور برداشت بھی دم توڑ رہے ہیں۔ صبر فرد اور معاشرے دونوں میں توازن پیدا کرتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قدم قدم ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تحمل، صبر اور برداشت ختم ہو جائے تو معاشرہ غیر مہذب ہو کر رہ جاتا ہے اور یہی بگاڑ اور بربادی کی اصل وجہ ہے۔ صبر و تحمل کا خاتمہ انتہا پسندی اور تشدد کو جنم دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام معاملات میں اعتدال پسندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ عبادات ہوں یا معاملات اور اخلاقیات، سب میں اعتدال پسندی لازم ہے۔ امیری غریبی، بے سر و سامانی ہو یا دولت کی فراوانی، ہر موقع پر اسلام آزمائش اور کردار کی پختگی دکھانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ صبر و تحمل اور قناعت رخصت ہو جائے تو معاشرہ جنگل کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ معاشرے میں عدم برداشت، بے اعتدالی، حرص و ہوس اور افراتفری پھیل جاتی ہے۔ فرد اور معاشرے کا سکون تہس نہس ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جانوں سے، تمہارے مال سے، بس جو صبر کرے گا وہی اللہ کا پسندیدہ ہوگا۔
آج ہم اپنا جائزہ لیں تو من حیث القوم ہم بے صبرے ہو چکے ہیں، اسی لیے معاشرے میں ہر طرف بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ حق تلفی، سفارش، رشوت، کرپشن، لڑائی جھگڑے اور بے سکونی کا واحد حل اور علاج صرف صبر ہے۔ صبر مایوسی اور ڈپریشن سے نجات دلاتا ہے اور ہمت کو ہمیشہ تازہ دم رکھتا ہے۔